شہرزاد نے کہا میں بھی مدت سے بادشاہ سے نکاح کی آرزو مند ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور میں دانستہ تمہیں موت کے منہ میں جانے نہیں دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جس طرح اسے اپنی دانائی کی سزا بھگتنی پڑی۔ شہرزاد نے کہا کہ ابا حضور مجھے اس گدھے کی حکایت سنائیے کہ وہ کیا ہے، اور وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ نادان گدھا اور بیل۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھا اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا، تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا کہ میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے۔ کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ گدھے اور بیل کی بات چیت۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لیں اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی، مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا۔ اس وقت تو چپ رہا لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہرزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس ناسے گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا تھا۔ شہرزاد نے کہا آپ مجھے سوداگر کی حکایت سنائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانہ پہنچا تاکہ گدھا اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا، آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا آج بھی میں بیمار رہوں گا۔ تو گدھے نے کہا کہ نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے متعجب ہو کر پوچھا آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے جواب دیا کہ بیل اور گدھے کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر کہنے لگا یہ ایک راز ہے، اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر دیکھ کر پریشان ہوا کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پہ حرف آتا ہے، نہیں بتاتا تو یہ جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے؟ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ آج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جس قدر سستی کریں گے عورت اتنا ہی سر پر چڑھے گی۔
یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کروں گی۔ یہ حکایت بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی، اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہرزاد نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیجئے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی۔ اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، تمہیں میرا دستور معلوم ہے؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے کوئی رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو، میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑ دوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینازاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی۔ جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی سنانے پر اصرار کرنا۔ اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی۔ امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہرزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہرزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہرزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تشنہ آرزو کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی، یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ صبح قتل کرا دیں گے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کے دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دینازاد کو بلانے کی اجازت دے دی اور اپنے ہی کمرے میں اس کو بھی لٹایا۔ بادشاہ چونکہ شہرزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے طرح دیتا رہا کہ اپنے عہد کے مطابق صبح ہی اس کو قتل کرنا پڑے۔ بادشاہ کے ساتھ شہرزاد اور دینازاد۔ آدھی رات گزرنے کے بعد دینازاد نے کہا، بہن، خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجئے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شائق تھا، اجازت دے دی۔ شہرزاد نے یہ کہانی شروع کی۔ سوداگر اور جن۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا سستانے کو بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصہ و غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹھلیاں پھینکی ہیں، ان میں سے ایک گٹھلی میرے لڑکے کے سر لگ گئی جس سے وہ مر گیا۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرضہ ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دیجیے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنی بپتا سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارے معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا۔
اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کو ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان سب لوگوں نے بھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ ہی کیا تھا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا اس سوداگر کا 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح سے بیان کرنی شروع کی۔ جن، ہرنی، کتے اور خچر کی کہانی۔ ہرنی والا بوڑھا: اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکے اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا، لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد شہر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچھڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو یہ کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہو گیا اور بچہ معلوم نہیں کہاں بھاگ گیا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ ملا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اسی اثناء میں عید قربان آ گئی اور میں نے ایک گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسن اتفاق سے یہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آیا اور خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرا جانور لے آؤ، لیکن میری بیوی نے جو دراصل اس کو جانتی تھی مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہے، اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اس کو نوکر کے ہاتھ سے ذبح کرا دیا، لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن خاموش رہا اور دوسرا جانور منگایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچھڑا لایا گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگا کر ذبح کر دیا۔ گو میری اس ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بہت زور دیا لیکن میں نہ مانا۔ چند روز بعد ایک گھوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی سحر جانتی ہے جب میں آپ کا بچڑا جو آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ اپنے گھر لے گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ دراصل جانور نہیں ہے بلکہ فلاں سوداگر کا لڑکا ہے اور اس کی بیوی نے اس کو سحر کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے اور اس کی ماں بھی گائے بنائی گئی تھی جو عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ حال سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا سخت صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر میں اس وقت پڑوسی کے گھر آیا اور اس کی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی، اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہ رہے گی۔ لڑکی نے کہا، میں کسی دولت کی طالب نہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب میں آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس کے ساتھ منظور کر لیجئے۔ دوسری یہ کہ جس عورت نے اس کو بچڑا بنایا ہے اس کو سزا دینے کی اجازت دیجئے۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لیا، پھر اس پر کچھ پڑھا اور اس بچڑے پر چھڑکا۔ فوراً ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنے لڑکے کو سینے سے لگا لیا اور اسی وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔
بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو فوراً اپنے سحر سے ہرنی بنا دیا، چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس سوداگر کو یہاں تنہا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کے حالات سن کر اس کا انجام دیکھنے کو ٹھہر گیا۔ آپ نے میری درد بھری کہانی سن لی ہے، آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کر دیں۔ جن نے کہا واقعی تمہاری داستان تعجب خیز ہے اور میں اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرتا ہوں۔ اس وقت دوسرا شخص جس کے ساتھ 2 کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے شاہ جن، میری کہانی اس سے بھی حیرت ناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی عرض کروں۔ جن نے کہا کہ اگر واقعی قصہ عجیب ہوا تو میں اس کا 1/3 قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ کتوں کا مالک: دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5,000 دینار وراثت سے ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی اور پھر اسے 1,000 دینار دے کر دوبارہ کام شروع کرا دیا۔ اس اثناء میں میرا دوسرا بھائی بھی پریشان حال آیا، میرے پاس پہنچا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے ان دونوں کی مدد کی اور دلجوئی کی اور اس کو بھی 1,000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6,000 دینار موجود تھے۔ 3,000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوں، ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی، میں بے یار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد فرما بردار اور بڑی نیک خصلت تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر میرے دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں پری تھی مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم غریبوں اور مصیبت زدوں کا بھی خیال کرتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام بھی دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو، بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے مکان میں پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ پری آئی اور کہنے لگی، یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے کے قالب میں رہیں گے۔ اس دن سے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسانی قالب میں آتے ہیں۔